حسین آپ کو جانا پڑے گا. میں نے عرض کیا حضور لازمی جاؤں گا. جب کندو پر سوار ہو کر کھیلا تو پھر وقت آیا, فرمایا میں اگر اپنے نانا جان کے کندو پر کھیلا ہوں تو دین کا مسئلہ آیا تو میں کربلا میں جا کر بتاؤں گا کہ دین کو تخت پر کیسے لایا جاتا ہے اور حضور کے نظام کی بات کیسے کی جاتی ہے. اور پھر علامہ اقبال نے سبق دیتا, فرمایا دسو آج مولوی صاحب کہتے ہیں جی حجرے میں بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے گا, بس ایک بیان ریکارڈ کروا دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. علامہ فرماتے ہیں بتا ہے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں, بتا نا. جب بھی علامہ لفظ شیخ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں, چھوٹے نہیں, بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں جن کا سسٹم ہے پڑا اور جن کا کام ہے. علامہ ان کو کہتے ہیں بتا ہے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں. آج کل تو دور وہ ہے کہ مرید نو کھرک بھی لگی ہوئے تے پیر صاحب کے ہو رہے مینوں ہی نذرانہ دین لگے. تو اقبال کہتا ہے بتا ہے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں, اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن, پیر ہو تو امام حسین جیسا جو گدی نشین ہے, سجادہ نشین ہے, آستانہ لیا سیدہ زہرا تھا. لیکن جب دین پر وقت آیا آپ نے فرمایا نہیں اب ایسے نہیں ہوگا, اب میدان میں جانا پڑے گا. اور حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے جو قریبی لوگ تھے آ کر کہا حضور ہم مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو, مخلصانہ مشورہ ہے, کیڑے پاسے ٹر پہ ہو, کلے ہو جاؤ گے, لوگ مخالف ہو جائیں گے, بیٹھے نذرانے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم میرے مخلص سنگی ہو؟ ان کا جی ہاں. فرمایا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کا جی حضور میٹنگ ہوئی ہے, وہ آپ کا ایک مرید تھا سی آئی ڈی میں, کہنے لگا ملفوظات شریف میں لکھا ہے ملفوظات میری ہم نے کہا حضور میٹنگ ہوئی ہے, گورے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میرے علی کو گولڑے سے نکال دینا ہے. آسمان وال دیکھ کے سید ہو تو ایسا ہو, آسمان وال دیکھ کے پٹھاری زبان کے اندر آج کے فرمان لگے ماں تے لوہے محفوظ میں اندر کوئی اور ہی شاہ لکھی تکی ہے. میں نے کہا جی کی تکیا؟ فرمایا اسی گولڑ جو نہیں جانا بلکہ اسی ویکھیا ہے لوہے محفوظ کے اندر لکھیا ہے کہ گورے کا بستر گول ہونے لگے. تو جس طرح گورے کا بستر گول ہو چکا ہوا ہے نا, انشاءاللہ اب جتنے لبرل ہیں, سیکولر ہیں, یہ چھوٹے موٹے یہ دین کے رستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, بابا جی آ گئے, اب ان کا بستر بھی گول ہونے والا ہے. امیر محترم کو انہوں نے جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, اس لیے بس جہاں بھی جاؤ بابا جی کی بات کرو, آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے. علامہ نے فرمایا دسو نا پیر صاحب, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ حضور رہنے دیں جی, بس کریں, آپ کیوں میدان میں آئے ہیں؟ فرمایا عقائد متواترہ اسلامیہ پر حملہ ہو اور ہم اندر بیٹھے رہے. فرمایا ایسی فقیری نہیں ہوتی, یہ تو بغیرت فقیری ہے. عقائد پر حملہ ہو تو آپ فرماتے ہیں بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. ناموس رسالت پر بات ہو جائے تو پھر فقیر اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کھوتے دی قربانی نہیں ہوندی, سور دی قربانی نہیں ہوندی, اسی طرح ناموس رسالت دے اتے بھی ہر بندہ نہیں قربان ہو سکتا, ایک نمبر مال ہی قربان ہوتا ہے نا. بابا جی کے مزار پر جب بھی جائیں دلیری مانگا کریں, شجاعت مانگا کریں. جدوں بھی استاد صاحب کو جاؤ, چونکہ استاد صاحب ورگا سخی بھی کوئی نہیں سی, تو اے نہیں ہو سکتا تسی جا کے واسطہ دیو کہ حضور اسی بڑی دوروں آئے تو سن دلیری دے دیو. بابا کہے نہیں دینی, کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے بابے نے تو وہی دینی ہے. آپ دلیری مانگا کریں, اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو, اکھیاں کھول کے مرے آ جائے, چپ رہ کے بھی مر جانے, چلیو لبیک والے نال ٹر کے مرے آ جائے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہمارے امیر محترم کو جب جیل شریف میں جانا ہوا تو ان کو ایجنسیز کے لوگوں نے کہا کہ تسی ساڈی گل مان لو, نہیں تو اسی تہاڈا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیاں گے. ظاہر ہے پھر شہزادے ہوئے, بڑوں کی اولاد ہے, الولد سر بابیہ, بیٹا اپنے باپ کے رتبے کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جو مقامات انسان پر اندر جا کر کھلتے وہ باہر نہیں کھل سکتے. اور پھر بابا جی ساری زندگی ایک ہی تو بات کہتے رہے کہ پترو گل ایک کرو, اگلے دا تھونتے کاٹ کے رکھ چھاڑو. وہ کہنے لگے ہم آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے, آپ ہماری بات مان جائیں. تو امیر محترم مسکرا کر کہنے لگے تسی ساڈا سافٹ ویئر کی اپڈیٹ کرنا, اسی تہاڈیاں ڈسکاں ہی لا کے رکھ چھڈاں گے, تسی کی کرنا.
اس لیے دلیر بن کے، اور امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے، آپ ان کا جی کیا ہونا ہے جی آپ واپس چلے جائیں، آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے مخاطب کر کے کہا، لوگوں کو کہا، شمر کو کہا، اے یزید بے غیرت تراویحوں بھی پڑھاندا سی، داڑھی بھی رکھی سی، جمعہ بھی پڑھاندا سی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حضرت سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، نبی پاک کا میں نواسا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں تنخواہ یزید دیتا ہے، مجبوری اب ہم نے تو اس کی طرف چلنا ہے جی، جاؤ پھر دے نال دعا منگیا کرو تہاڈا حشر یزید دے نال ہوئے، اور مبارک ہو ان کو جو اس وقت بھی امام حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی امام حسین کے خادم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تگڑے ہو کے جیو حضور، ایک پتہ نہیں جناب صبح آوے یا نہ آوے کتنے انسان مک جاوے، جیڑا حال بارشاں نے کر چھڑیا جناب بلوچستان دے اندر جا کے ویکھ لو، تے اے تے بلوچستان دی حالت ہے نا جتھے ساڈے حکمران کہندے نے لاشاں نہیں ہیں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اللہ کرے انہاں دے پتر بھی انج ڈبن، پھر انہاں نوں پتہ چلے کہ پتر کی ہوندا ہے، دھی کی ہوندی ہے۔ اور باقی یہ سارے حال جی بابا جی دعائیں دے کر گئے ہوئے، بد دعائے دعائے جلال، یا اللہ انہاں نوں گن بھی لے تے انہاں نوں چن بھی لے، تے 34 ملکاں نے کمیٹی پائی تے وچوں نکلی پی ٹی آئی، تو پھر بھی کہندے نہیں جی اسی کرپشن نہیں کی، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتہ وہ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ شرم اور حیا کیا ہوتی ہے۔ تگڑے ہو کے بڑا تھوڑا ویلا رہ گیا نے حضور دی عزت تے گل کرو، حضور دے بابا جی دے مشن تے گل کرو، تاکہ کم از کم ایک گل اسی اپنے واسطے کرنی ہے کہ قبر وچ حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تسی گل کرو، باقی آگے سائیں آپ ہی فضل فرما چڑھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ سید سجاد شاہ صاحب بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ظاہر ہے سید ہوتے ہی دلیر ہیں جی، تو انہوں نے یہ عرس پاک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اور پھر تاجدار ختم نبوت کا انعقاد کیا، عرس پاک پر تھا۔ ایسے عرس کے صاحب عرس کو بھی لاکھوں اور کروڑوں اور خربوں سلام مچا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمیں بھی حلالی غلام رکھے، نمک حلال رکھے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب ایمان افروز گفتگو سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی دوران فخر السادات بدر السادات بابا جی کے منظور نظر پیر سید احمد رضا بخاری شاہ صاحب آپ اسٹیج کی زینت بنے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بغیر کوئی جملہ پڑھے پھر اپنے ایوان کی طرف دنیا نعت کا خوبصورت نام مداح حبیب نبی، مداح سید الکونین جناب محترم محمد علی رضا نوری صاحب جو کہ گجرات سے تشریف فرما ہوئے، میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی نوکری اپنی حاضری پیش کریں۔ ان کی آمد سے قبل یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، 13 اگست بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء گاؤں مورچہ پور انگرا سیالکوٹ روڈ پہ